بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں، اور اس حکومت کو اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی، اور جب بھی کبھی پاکستان پہ برا وقت آیا، مشکل کی گھڑی آئی ہے، تو پاکستان پہ ہمیشہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ مدد کے لیے پہنچے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے دنوں کافی زیادہ کرائسس تھا کہ جو باہر کا زر مبادلہ ہے اس میں کمی درپیش ہوئی، تو اس وجہ سے حکومت نے کچھ ایسی اسکیمیں لانچ کی جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی فائدہ بھی اٹھا سکیں، اور حکومت پاکستان جو ہے وہ اس مشکل وقت سے بھی نکل سکے۔ اس میں جو پہلی آپ کو نیوز دوں گا وہ تو ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے اس میں کچھ نئے فیچر ایڈ کیے گئے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا، وہ تقریباً آج سے 6 مہینے پہلے لانچ کیا گیا، جو ایک بہت اچھی فیسلٹی ہے۔ وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 مہینے میں اس نے $5 ملین جو ہیں ان اکاؤنٹس میں اوورسیز پاکستانی جمع کروا چکے ہیں، اور اس وقت جو ٹوٹل اکاؤنٹس ہیں وہ 87,833 ہیں، اور صرف پچھلے 6 ہفتوں میں $243 ملین جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں۔ اٹس مین کہ جیسے جیسے یہ اکاؤنٹس پرانے ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے، یا لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے، جو کہ پہلے زیادہ لوگوں کو علم نہیں تھا، تو ویسے ویسے اب یہ اکاؤنٹ اوپن ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ لوگوں نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے جمع کروانا شروع کر دیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹوٹل 10 بینک ہیں، جس میں نمایاں بینکس جو ہیں وہ UBL، HBL، فیصل بینک، میزان بینک، MCB، نیشنل بینک اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک، یہ اہم بینکس ہیں جہاں پہ آپ اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک کچھ ایسے فیچر تھے جس کی وجہ سے پاکستانیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ان فیچرز کو بھی ایڈ کیا جائے، وہ بھی اب آن قریب ایڈ کر دیے جائیں گے، جس میں سب سے بڑا فیچر یہ تھا کہ آپ اگر یہاں سے پیسہ جمع کرواتے ہیں تو آپ اوورسیز سے ہی ان اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کروا سکتے تھے، وہاں پہ پاکستان میں نکلوا سکتے تھے، جمع نہیں کروا سکتے تھے، لیکن کچھ ایسا فیچر اب لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں سے بھی اگر کوئی جمع کروانا چاہتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں تو جمع کروا سکے گا، نہ صرف باہر سے بلکہ وہاں سے بھی جمع ہو سکیں گے، اور وہاں سے آپ مختلف پیمنٹس بھی کر سکیں گے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس پہ نارمل ٹیکس ادا کیا جائے گا، جو اوورال بڑا ٹیکس ہے وہ بالکل ادا نہیں، اس میں کٹوتی نہیں ہوگی، صرف اور صرف نارمل ٹیکس کی صورت میں کٹوتی ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی نیوز ہے وہ ہے گاڑیوں کے بارے میں۔ یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے، اس سے لازمی طور پہ جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گاڑیاں آپ یا تو اپنے پرسنل یوز کے لیے بھجوا سکتے ہیں بغیر ٹیکس، اور یا پھر اپنے کسی خونی رشتہ دار کو گفٹ کر سکتے ہیں، 2 سال میں ایک بار آپ بھیج سکتے ہیں گفٹ یا پرسنل۔ اس میں کیا ہے، جو 5 سیٹر گاڑی ہے وہ 3 سال سے پرانی نہیں ہونی چاہیے، اور جو 7 سیٹر گاڑی ہے وہ 5 سال سے پرانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور کونسلیٹ سے آپ کو جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو کونسلیٹ میں ایک کمرشل سیکشن ہوتا ہے، وہاں پہ جائیں گے، ان کو کہیں گے وہیکل امپورٹ فارم ہمیں دیں، تو وہ آپ کو فارم دیں گے، وہ آپ نے فل کرنا ہے، اور ساری چیزیں فل کرنے کے بعد آپ اپنی گاڑی جو ہے وہ اپنے ملک پاکستان بھیج سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی فیسلٹی ہے، یہ سب سے پہلے شروع مشرف دور میں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ سٹاپ ہو چکی تھی۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ گاڑیوں کے بڑے بڑے مافیاز ہیں، انہوں نے حکومت پہ کوئی کمیشن دے لے کہ اس کو بند کروا دیا تھا، لیکن اب اس حکومت نے دوبارہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ فیسلٹی جو ہے وہ لانچ کی ہے، اور جو دوست اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لازمی طور پہ اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اگر یہاں سے آپ گاڑی وہاں پہ بھیجتے ہیں، ایک تو وہ مضبوط ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ آپ کو کم قیمت میں پڑتی ہے، کیونکہ جو گفٹ میں آپ جاتے ہیں بھیجتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پہ کوئی بھی ٹیکس نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں بھی گفٹ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، ایک ڈونیشن پہ، خیرات پہ، اور دوسرا گفٹ پہ۔ اس وجہ سے آپ اگر اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو لازمی اٹھائیں، یہ ایک اچھی اسکیم ہے۔ تو دوستو یہ 2 تھی نیوز جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اچھی نیوز تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔